رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ کہ لوگ ہٹ درمی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کی دعوت کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس پر پریشان نہ ہوئیے۔ آپ سے پہلے بھی جو کوئی بھی ڈرانے والا کسی بھی بستی کی طرف مبعوث کیا گیا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے نہ صرف یہ کہ رسول کی تکذیب کی، بلکہ کھلے عام یہ بھی کہا کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور رہا یہاں پر اللہ کا یہ فرمانا کہ قال مترفوہا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا، جو خوشحال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ جو طبقاتی نظام ہے، اس میں جو اونچا طبقہ ہے، بڑا طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا اور آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑوں نے کہا تھا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے ساتھ ہی وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں جو ہمارے معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو کرتا ہے کہ تیری بات مان لوں، تیری دعوت کو قبول کر لوں، لیکن مکہ کے غریب اور سب سے گرے پڑے لوگ بھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ بلال رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے خبیب بن عدی، خباب بن ارت، یہ سارے تیرے پاس بیٹھتے ہیں، کہاں یہ اور کہاں میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کروں گا۔ قوم سمود کے بڑوں نے بھی صالح علیہ السلام سے یہی کہا کہ کیا تم لوگ اس صالح کی بات مان رہے ہو حالانکہ تم سب سے نیچے گندے طبقے کے لوگ ہو؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ صالح واقعی اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نبی ہے؟ تو ایماندار لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صالح کو مبعوث کیا ہے۔ تو جواباً یہ تکبر والے لوگ کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم صالح کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی خوشحال لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ میرا بھائی، انکار کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبانی طور پہ یہ کہہ دے کہ میں نے انکار کیا، اس سے تو انسان سیدھا سیدھا کافر ہو ہی جاتا ہے۔ بسا اوقات کفر کی ایک قسم ہمیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلائی جائیں یا ہمارے علم میں ہوں اور ہم پھر اس پر عمل نہ کریں، تو یہ بھی اصل میں انکار کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بندہ قریب ہے کہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، وہ فاسق ہو رہا ہے، وہ ایسے گناہ کے ارتکاب کر رہا ہے جو ان قریب اسے بڑے گناہ کے اندر دھکیل دے گا۔ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ نفل ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ان قریب وہ فرض ادا کرنا بھی چھوڑ دے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ چھوٹے گناہ کے اندر پڑتا ہے تو ان قریب وہ بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کر لے گا۔ اس لیے بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب یہ لوگ یہ اکڑ پھوں کس بات پر کرتے ہیں، ان کی پھوں پھاں کس وجہ سے ہے؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور ہماری اولادیں بھی زیادہ ہیں۔ جب مال زیادہ، اولاد زیادہ، اللہ نے دنیا کی دو بڑی نعمتیں ہمارے قدموں میں رکھ دیں، اب اس کے بعد بھی تم یہ کہو کہ تم جہنم کے اندر گرائے جاؤ گے، وما نحن بمعذبین، ہم اللہ کے ہاں عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ دیکھو جی، اگر تو ہوتا اللہ ہم سے ناراض تو اللہ ہمیں کبھی مال نہ دیتا، کبھی اللہ ہمیں اولادیں نہ دیتا، کبھی اللہ ہمارے اوپر دنیا کی خوشحالیاں اتنی فراوانیوں کے ساتھ نہ عطا کرتا۔ تم اپنی حالت دیکھ لو کہ تمہارے پاس تو وسائل ہی موجود نہیں ہیں، تم تو جنگ کرنے کے لیے آتے ہو تو ڈنڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ڈنڈے بھی کبھی نہیں ہوتے، تم خالی ہاتھ ہی لڑنے کے لیے آ جاتے ہو۔ تو یہ تو تمہاری بات ساری واضح ہو رہی ہے کہ اکثریت حق پر ہے، جو زیادہ لوگ ہیں وہ حق پر ہیں، تم تھوڑے سے لوگ، تمہارے پاس تو وسائل ہی موجود نہیں، اور ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے، ہماری اولاد موجود ہے جو ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، جو ہمارے کندھوں کا سہارا بنیں گے، یہی زیادہ چیزیں ہیں۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں نے ایسی بات کہی، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، قل ان سے کہیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی پرکھنے کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی اللہ کا چہیتا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین تو آزمائش کرتا ہے، کسی مالدار کو مال دے کر اس کے شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور کسی سے مال لے کر اس کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ جس کو دنیا دے رہا ہے اللہ اس سے راضی بھی ہے اور جس سے اللہ دنیا لے رہا ہے اللہ اس سے ناراض بھی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، صرف اس وجہ سے کہ گھر میں کبھی اتنا مال رکھا ہی نہیں، کبھی اس کے اوپر اتنی مدت گزرنے نہیں دی کہ سال گزر جائے وہ نصاب کو بھی پہنچ جائے پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ کی طرف کچھ باتیں منسوب کر لی ہیں، اپنی تسلی کا سامان کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے، اللہ نے اصول کیا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب ابتدا پر تھا، جب شروع ہوا تھا تو غریب طبقے سے شروع ہوا تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور قیامت کے قریب جب اسلام ختم ہو رہا ہوگا تب بھی یہ غریب طبقے کے اندر آ جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کیفیات آ رہی ہیں، جو اونچا طبقہ ہے، جو مالدار طبقہ ہے، اس سے اپنے مال و دولت کا، اپنی اولاد کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ جس بھی حالت میں ہیں وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر استقامت